بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ دمبخود تھی، زمین و آسمان حیرت زدہ تھے۔ فن حرب و ضرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگشت بدنگاہ تھے۔ 40,000 مسلمانوں نے کس بلبوتے پر 1,20,000 کے لشکر جرار کو للکارا تھا۔ یہ لشکر مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا۔ فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں ساری دنیا میں مشہور اور دہشت ناک تھے۔ یہ تو زرہ پوش لشکر تھا۔ 40,000 سے کہیں زیادہ تو اس لشکر میں گھڑ سوار تھے، اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی، چلتی پھرتی اور چنگھاڑتی چٹانیں تھیں۔ مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار ڈالا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی۔ لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے۔ اب پہلی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا، مگر مسلمانوں کے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایلچی بھیج کر اسے مشتعل کر رہے تھے کہ وہ میدان میں آئے۔ اس تاریخ ساز سپہ سالار کی اپنی یہ حالت تھی کہ عرق النساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، وہ بھی پیٹ کے بل لیٹتے تو درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے، یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپہ سالار آ جائے، لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمنوں کو للکار کر میدان میں لائے تھے۔ مورخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد نوجوان تھا۔ اس عمر میں انسان یاس، نا امیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا۔ وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈھالنے کا عزم رکھتا ہے۔ یزدگرد ایسا ہی پرعزم نوجوان تھا۔ نوجوانی کے علاوہ اسے ایک طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی، اور یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام امراء، جاگیردار، زعماء اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا۔ محلاتی سازشیں الگ تھیں۔ اب فارس کے شاہ و گدا ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کرے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشاہی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا، اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا۔ مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی طرف سے بھی مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ شام میں رومیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس محاذ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر مدائن تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قادسیہ سے مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے۔ فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا، مدائن تک پہنچ جاتا تھا۔ یزدگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے۔ ادھر مدینہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رکھا تھا کہ ذرا سی بات ان تک پہنچائی جائے تاکہ وہ ہدایات بر وقت دے سکیں۔ انہوں نے اعلیٰ نسل کے سبا رفتار گھوڑوں کا اور قاصدوں کے تھکے ہوئے گھوڑے بدلنے کے لیے یہ انتظام کیا تھا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بنا دی گئی تھیں۔ ادھر مدائن میں یزدگرد تک رستم کا پیغام پہنچا کہ وہ لشکر کو میدان جنگ میں لے جا رہا ہے اور لڑائی شروع کی جا رہی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ
اگلی اطلاع بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ رستم نے یزگرد کے نام پیغام میں لکھا تھا۔ ادھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد پہنچا، جس میں لکھا گیا تھا کہ فارسی میدان جنگ میں آ رہے ہیں اور اگلے پیغام تک جنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام کے جواب میں کچھ ہدایات لکھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ دشمن کتنا ہی کیوں نہ للکارے، دریا پار نہیں کرنا، فارسیوں کو دریا کے اس طرف لانا، اس طرح تمہارے سامنے دریا اور پیچھے عرب کا ریگستان ہوگا۔ اگر تم دشمن کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ دریا میں ڈوبے گا، اور اگر دشمن کو تم اپنے اوپر غالب ہوتا دیکھو تو پیچھے اپنے ریگستان میں آ جاؤ، دشمن اس ریگستان میں بھٹک جائے گا۔ یہ وہی ہدایات تھیں جو مثنى بن حارثہ رحمۃ اللہ علیہ شہید نے وصیت کے طور پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑی تھی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی ہدایت بھیجی۔ اب حضرت عمر اسی ہدایت کا اعادہ کر رہے تھے۔ جنگ کی خبروں میں مدینہ اور مدائن میں ایسی بیداری پیدا کر دی جیسے قبروں سے مردے بھی نکل آئے ہوں۔ مدینہ میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی کہ ہر نماز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ الہی میں مجاہدین کی فتح کے لیے دعا کے علاوہ یہ ضرور کہتے کہ کمک تیار رکھو، گھوڑے تیار رکھو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ عراق کا محاذ مثنى بن حارثہ نے کھلوایا تھا، اور انہوں نے پے در پے کامیابیاں حاصل کر کے اپنی جان اسی محاذ پر قربان کر دی تھی۔ ٹوٹی ہوئی پسلی میں پیپ پڑتی رہی اور مثنى دشمن کے سر پر موجود رہے، لڑتے رہے، حتیٰ کہ اسی زخم نے ان کی جان لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مثنى کی شہادت کا بڑا رنج تھا۔ اتنا قیمتی سالار قربان کر کے امیر المؤمنین عراق سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن بات کچھ اور بھی تھی۔ اس بات کا پہلے بہت تذکرہ ہو چکا ہے۔ خسرو پرویز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پرزے پرزے کر کے اور پھونک مار کر یہ پرزے اڑا دیے تھے۔ اس نے اسی پر اکتفا نہ کی، بلکہ اپنے یمن کے گورنر بازان کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے مدائن بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اسلام مجھ سے پہلے مدائن پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسرو پرویز کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی سزا فوراً ہی دے دی تھی۔ وہ جو اپنے آپ کو خدا کا ہم پلہ سمجھتا تھا، اپنے بیٹے کے ہاتھوں قید میں پھینکا گیا، پھر بیٹے کے ہی ہاتھوں قتل ہوا۔ اس کے لیے یہی سزا کیا کم تھی کہ اس کی بیویوں نے اس کے ان جرنیلوں اور جاگیرداروں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جنہیں پرویز خاک پا سمجھتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ پرویز نے اپنے جس گورنر بازان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کا حکم دیا تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانگی طاری رہتی تھی۔ انہوں نے خسرو پرویز کی اس گستاخی کو اپنے اعصاب پر سوار کر لیا تھا۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو پورا کرنا چاہتے تھے کہ جس طرح پرویز نے دعوت اسلام کے پیغام کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا، اسی طرح سلطنت فارس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جائے۔ اس کے علاوہ عراق سرسبز و شاداب علاقہ تھا جس کی زمین سونا اگلتی تھی۔ یہ علاقہ فتح ہو جانے سے سلطنت اسلامیہ کو وسعت ہی نہیں بلکہ اقتصادی تقویت مل سکتی تھی۔ مدائن میں یزگرد بہت خوش تھا کہ رستم لڑنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ اس نے رستم کو یہ پیغام بھیجا، رستم، مدائن میں اب شکست کی خبر نہ آئے، اس لشکر کو صرف تمہارے ہاتھوں کچل دیں گے جس کی تعداد صرف 40,000 ہے اور جس کا سپہ سالار اپنے خیمے میں معذور پڑا ہے۔ مجھے ایک جاسوس نے اطلاع دی ہے کہ مسلمانوں کا سپہ سالار کسی ایسے درد میں مبتلا ہے کہ وہ ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہیں، اور گھوڑے کی پیٹھ پر تو وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے لشکر کی حالت بے مہار اونٹ جیسی ہوگی۔ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لشکر میں بعض مسلمان سعد سے ناراض ہیں۔ رستم کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جسمانی حالت کا علم نہیں تھا۔ اب اسے علم ہوا تو اس نے اپنے تمام جرنیلوں کو بتایا کہ مسلمانوں کا سپہ سالار خیمے میں معذور پڑا ہے۔ اگر تم نے مسلمانوں کو ایک بار بکھیر دیا تو فتح ہماری ہوگی۔ رستم نے جرنیلوں سے کہا، ان کی ترتیب تباہ کر دینا۔ اس سوال کا جواب ذرا طویل ہے کہ وہ کون جاسوس تھا
جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھ کر گیا تھا۔ مسلمانوں کے کیمپ میں دشمن کے جاسوسوں کا داخلہ ممکن نہ تھا۔ جاسوس کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ بعض مسلمان اپنے سپہ سالار سے ناراض ہیں۔ یہ خبر غلط نہیں تھی۔ بعض قبیلوں کے سردار واقعی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوش نہیں تھے۔ اس ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کو لشکر سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ لشکر کو پتہ چلتا کہ ان کا سپہ سالار معذور ہے تو مجاہدین کا حوصلہ مجروح ہونے کا اندیشہ تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی کمانڈ سے دستبردار نہیں ہوئے تھے، نہ ان کا ایسا کوئی ارادہ تھا۔ انہوں نے میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب مقرر کر دی تھی اور لڑنے کے لیے میدان کا انتخاب کر لیا تھا۔ اس میدان کے قریب ایک محل کے کھنڈرات تھے۔ یہ محل قدیس کے نام سے مشہور تھا۔ میدان جنگ کی طرف اس کا حصہ ابھی کھنڈر نہیں بنا تھا۔ یہ حصہ 2 منزلہ تھی۔ اس کے بالا خانے کی کھڑکیاں خاصی چوڑی تھیں۔ ان سے دور دور تک میدان جنگ نظر آتا تھا۔ بالا خانہ خاصا بلند ہونے کی وجہ سے لڑائی کا تمام منظر بڑی اچھی طرح دیکھا جا سکتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں منتقل کرا لیا۔ انہیں رات کے وقت جب لشکر سویا ہوا تھا اٹھا کر بالا خانے پر لے گئے تھے۔ وہاں ان کے لیے عام چارپائیوں سے ذرا اونچی چارپائی رکھی گئی، بستر بچھایا گیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر لیٹ گئے۔ میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی ضرورت تو بہرحال تھی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن عرطفہ کو قائم مقام سپہ سالار اور امیر لشکر مقرر کر دیا۔ لشکر کو بتانا ضروری تھا کہ میدان جنگ میں وہ کس سے احکام لیں۔ لشکر میں کھلبلی سی دیکھنے میں آئی۔ سالاری میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام تھا، اس لیے مجاہدین ان کے عقیدت مند تھے۔ وہ یہ پوچھنے میں حق بجانب تھے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں گئے۔ مصلحت اسی میں تھی کہ سارے لشکر کو بتا دیا جائے۔ مجاہدین اسلام سارے لشکر میں اعلان کیا گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیمار ہیں کہ گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے خالد بن عرطفہ کو ان کی جگہ پر سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد تھا، لیکن قبیلوں کے سرداروں کی فطرت میں ابھی یہ وصف موجود تھا کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا یہ وصف میدان جنگ میں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا، بلکہ سودمند ثابت ہوتا تھا۔ مگر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں معلوم نہیں انہیں کیا غلط فہمی ہو گئی کہ محمد حسین ہیکل کے دیے ہوئے حوالوں کے مطابق لشکر میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسیوں کا اتنا بڑا لشکر دیکھ کر میدان جنگ سے جی چرا رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ ابن خلقان اور یورپی مورک اسکاٹ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میں عراق کے چند عربی باشندے بھی شامل ہو گئے تھے۔ عرب کے عیسائی بھی مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور انہوں نے شجاعت کے جوہر دکھائے تھے۔ غالب خیال یہ ہے کہ عراقی عربوں اور عربی عیسائیوں کے بھیس میں 2-4 یہودی لشکر بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے تخریب کاری کے لیے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی تھی کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار نہیں، بلکہ انہوں نے لڑائی سے بچنے کا بہانہ بنایا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ ذمہ دار لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بزدلی اور کم ہمتی کے الزام لگائے۔ ذمہ دار لوگوں سے مراد قبیلوں کے سردار تھے۔ لشکر میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسی رو چلی کہ ایک شاعر نے جو لشکر کے ساتھ تھا شعر کہہ ڈالے جو یوں تھے: ہم لڑتے رہے حتیٰ کہ اللہ نے ہمارے لیے فتح ارزاں فرما دی، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادسیہ کے دروازے کے ساتھ چپکے رہے۔ ہم جب میدان جنگ سے واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، لیکن سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے سلمہ ان کے ساتھ تھیں۔ باقی سب عورتوں کو میدان جنگ سے دور پیچھے بھیج دیا گیا تھا۔ اعتراض کرنے والوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرسکون وقت گزارنے کے لیے اپنی نئی بیوی کو ساتھ رکھ لیا ہے۔ سلمہ جتنی عقل مند اور جرأت مند تھیں اتنی ہی خوبصورت بھی تھیں۔ سعد ایک روز قائم مقام سپہ سالار خالد بن عرطفہ نے سلمہ کی موجودگی میں سعد سے کہا: کیا تو نہیں جانتا لشکر میں تجھ پر کیا بہتان باندھے جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ ہم پسپائی کی ذلت قبول کر لیں۔
کیا منحوس الفاظ تیری زبان سے اگل دیے ہیں ابن ارتفا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھڑک کر کہا، خدا کی قسم، تو مجھ سے کہلوانا چاہتا ہے کہ میں نے تجھے سپہ سالاری کا رتبہ اور ذمہ داریاں دے کر غلطی کی ہے؟ خالد بن ارتفا نے سعد بن ابی وقاص کو بتایا کہ لشکر میں ان کے خلاف کیا غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے اور وہ کیا الزام لگا رہے ہیں۔ خالد نے 2-3 قبیلوں کے سرداروں کے نام بھی بتائے جو بہتان تراشی کرتے پھر رہے تھے۔ مجھے اٹھاؤ اور لشکر کے سامنے کرو، سعد نے کہا۔ میں کھڑکی میں بیٹھ جاؤں گا جہاں سارا لشکر مجھے دیکھ لے گا۔ نہیں، سلمہ نے کہا، انہیں اٹھاؤ اور نیچے لے جا کر انہیں لشکر کے سامنے کرو۔ 2 آدمیوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا۔ اٹھانے والوں میں خالد بن ارتفا بھی تھے۔ انہیں نیچے لے جایا گیا۔ لشکر کو پہلے ہی اکٹھا کر لیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے لشکر کے سامنے سے گزارا گیا۔ سب نے دیکھا کہ سعد کے چہرے پر کرب کا تاثر نمایاں تھا۔ 2 آدمیوں کے کندھوں پر ان کے درد میں ناقابل برداشت اضافہ ہو گیا تھا۔ چہرے پر درد کے تاثر کے ساتھ غصے کا تاثر بھی تھا۔ کئی ایک مجاہدین بلند آواز سے بول پڑے، سپہ سالار بہت بیمار ہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ ابن ابی وقاص، ہمارے کانوں میں جھوٹ ڈالا گیا تھا، انہیں مدینہ بھیج دو۔ مثنہ بن حارثہ بھی اسی طرح بیماری کو دباتے رہے اور شہید ہو گئے تھے۔ سعد جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہم نے مان لیا، سپہ سالار معذور ہے۔ شور بڑھتا گیا۔ لشکر نے مان لیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی بیماری سے معذور ہو گئے ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے جو میدان مارے تھے وہ سب جانتے تھے۔ سعد اپنے قبیلے کے سرکردہ افراد میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے 3000 رضاکار اس لشکر میں شامل کیے تھے اور اس کے بعد 1000 منتخب گھوڑ سوار ماں گھوڑے دیے گئے تھے۔ سعد کی عظمت تو یہ تھی کہ ممتاز صحابی تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سعد نے لڑائی سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا لیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کا قبیلہ بنو وہیب تھا، جس کے 4000 مجاہدین اس لشکر میں تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیماری کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، اس لیے خاموش تھے۔ اب سعد کو تکلیف اور معذوری کی حالت میں دیکھا تو سارے کا سارا قبیلہ بھڑک اٹھا۔ ان مجاہدین کا احتجاجی شور و غل سب سے زیادہ بلند تھا۔ سعد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثنہ کی شہادت کے بعد اس لشکر کی کمان دیتے ہوئے انہیں کہا تھا، سعد، تم بنو وہیب کی سعادت ہو۔ سعد نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ لشکر خاموش ہو گیا۔ کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق و صداقت سے دستبردار ہو گئی ہے؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ اگر نہیں تو کیا وہ لوگ خود ہی سامنے آ جائیں گے جنہوں نے میرے خلاف الزام گڑھے تھے؟ وہ حق و صداقت کا زمانہ تھا۔ 3-4 آدمی سامنے آ گئے۔ انہوں نے 1-2 آدمیوں کے نام لے کر کہا کہ انہوں نے انہیں یہ باتیں بتائی تھیں۔ سعد کے اپنے قبیلے کے 2 آدمیوں نے نشاندہی کر دی۔ اس طرح وہ آدمی سامنے آ گئے جنہوں نے سعد کے خلاف الزام سارے لشکر میں پھیلائے تھے۔ یہ سراغ بھی ملا کہ 2 آدمی عرب کے کسی گاؤں کا نام لے کر کچھ روز پہلے لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ وہ سعد بن ابی وقاص کے خلاف افواہیں پھیلانے میں پیش تھے اور اس کام میں بہت سرگرم رہے تھے۔ انہیں ان ناموں سے کئی بار پکارا گیا، لیکن دونوں وہاں نہیں تھے۔ پھر وہ کبھی لشکر میں نظر نہیں آئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہودی تھے جو مجاہدین کو سپہ سالار کے خلاف بھڑکانے اور لشکر میں پھوٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو اپنا کام کر کے چلے گئے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان مجاہدوں کو بخشنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہیں 2 آدمیوں نے بہت دیر سے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اور آدمیوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ ان کے حکم کی تعمیل ہوئی تو وہ ان چند ایک آدمیوں سے مخاطب ہوئے جنہوں نے سب سے زیادہ افواہیں پھیلائی تھیں۔ خدا کی قسم، تم خوش قسمت ہو کہ میدان جنگ میں ہو، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر دشمن ہمارے مقابل نہ ہوتا تو میں تمہیں عبرتناک سزا دیتا۔ تمہارا جرم یہ نہیں کہ تم نے مجھے بدنام کیا ہے، میں تم سے برتر نہیں ہوں، میں تم میں سے ہوں۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے سپہ سالار پر بے بنیاد الزام لگا کر لشکر میں بددلی پھیلائی۔
تم نے لشکر کو دشمن کی طرف سے غافل کیا، اور پھر تم نے اپنے لشکر کو اتنا مشتعل کیا کہ سپہ سالار کے خلاف لشکر باغی ہو سکتا تھا۔ اگر میرے خلاف یہ الزامات کسی نامعلوم آدمی نے گڑے تھے تو تم اسے پکڑ کر میرے پاس لاتے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قائم مقام سپہ سالار کی طرف دیکھا اور بولے، ان سب کو اس محل میں قید کر دیا جائے۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان آدمیوں کا جرم جس طرح سعد بن ابی وقاص نے بیان کیا ہے اتنا سنگین تھا کہ کسی اور قوم کا سپہ سالار ہوتا تو ان تمام کو سزائے موت دے دیتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معمولی سزا دی۔ قید ہونے والوں میں عرب کے ایک مشہور شاعر ابو محجن ثقفی بھی تھا، جو قلم کا ہی نہیں تلوار کا بھی دھنی تھا۔ اس نے جتنی شہرت شعر و شاعری میں پائی تھی اس سے زیادہ شہرت اسے بہادری میں ملی تھی۔ اسے بھی سپہ سالار کے خلاف بے بنیاد افواہیں پھیلانے کے جرم میں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو محجن ثقفی میں خرابی یہ تھی کہ وہ شراب پیتا تھا۔ وہ شراب پینے کے جرم میں قید کی سزا بھگت چکا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ عراق کے محاذ پر فارسیوں کے خلاف مجاہدین جا رہے ہیں تو وہ ان میں شامل ہو کر محاذ پر چلا گیا تھا۔ یہ اشعار جو پہلے بیان ہو چکے ہیں اسی کے تھے کہ جب ہم واپس ہوئے تو ہماری بہت سی عورتیں بیوہ ہو چکی تھیں، سعد کی بیویاں بیوہ نہیں ہوئیں۔ ان قیدیوں کو بیڑیاں ڈال دی گئی تھیں۔ طبری نے 2 مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجاہدین کے لشکر نے جب دیکھا کہ مجرموں کو جرم کے مقابلے میں بہت تھوڑی سزا دی گئی ہے تو لشکر سے آوازیں اٹھنے لگیں، سعد ہم تمہاری اطاعت قبول کرتے ہیں۔ ہمارے دل صاف ہو گئے، سعد کو ہم امیر لشکر مانتے ہیں۔ لبیک سپہ سالار، لبیک امیر لشکر، لبیک سعد بن ابی وقاص۔ خدا کی قسم یہ الگ تھلگ آواز بنو بجبلہ کے سردار جریر بن عبداللہ کی تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیت کر کے عہد کیا تھا کہ ہر اس شخص کی اطاعت کروں گا جسے اللہ صاحب علم و عمل بنائے گا، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میں اپنے پورے قبیلے کے ساتھ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کرتا ہوں۔ میں نے خالد بن ارتفا کو اپنا قائم مقام سپہ سالار مقرر کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اعلان کیا، میں محل کے بالا خانے سے حکم دوں گا اور تم تک میرا ہر حکم خالد بن ارتفا پہنچ جائے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ ان کے اشارے پر انہیں واپس لے جایا گیا۔ ان کے پیچھے پیچھے قیدیوں کو محل کے ایک حصے میں لے جا کر بیڑیاں ڈالی جانے لگیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر ڈالا گیا تو وہ نڈھال ہو گئے۔ درد کو وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان پر غشی طاری ہو گئی ہو۔ طبیب ان کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وہی طبیب تھا جو مثنہ بن حارثہ کو کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھا کہ وہ آرام کریں ورنہ پسلیوں کا زخم مہلک ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر مثنہ پر جہاد کا جو جنون طاری تھا وہ انہیں چین نہیں لینے دیتا تھا، اور یہ زخم مہلک ثابت ہو کے رہا۔ مثنہ کی جگہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے۔ اب طبیب انہیں کہتا رہتا تھا کہ آرام کریں۔ سعد، اس معمر طبیب نے آہستہ سے سعد کو آواز دی۔ اس نے سعد کی نبض پکڑ رکھی تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے آنکھیں کھولیں۔ آپ مدینہ چلے جائیں، طبیب نے کہا، محاذ پر آپ پریشان ہونے کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا مثنہ زخم کھا کر واپس چلا گیا تھا؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ بہت کہا تھا، طبیب نے جواب دیا، وہ نہیں مانتا تھا۔ پھر میں کیوں مانوں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا مدینہ میں آپ موت کو میرے قریب آنے سے روک لیں گے؟ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے سعد، پھر بندے کے اختیار میں جو ہے وہ اسے کرنے دیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا آپ آتش پرستوں کا وہ لشکر نہیں دیکھ رہے جو کالے پہاڑوں کی طرح عرب کی طرف بڑھا آ رہا ہے؟ مجھے پسپائی پر مجبور نہ کریں۔ انہوں نے سلمہ کی طرف دیکھا اور کہا، کاتب کو بلاؤ، میں اپنے مجاہدین سے کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا۔ میں دوسروں کے کندھوں پر بیٹھ کر اتنی باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہ باتیں لکھوا دوں گا،
اور ابن ارتفا لشکر کو پڑھ کر سنا دے گا۔ کاتب آ گیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کے نام جو پیغام لکھوایا وہ تاریخ کے دامن میں آج تک محفوظ ہے۔ حمد و ثنا اللہ کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ میں اپنی جگہ خالد بن ارتفا کو تم پر امیر مقرر کرتا ہوں۔ بیماری مجھے اتنا معذور نہ کر دیتی تو یہ مقدس فرض میں خود ادا کرتا۔ تم سب نے مجھے دیکھ لیا ہے کہ درد کی شدت سے میرا سر سینے پر جھکا ہوا ہے۔ تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ خالد بن ارتفا کی اطاعت کرو، اس کا ہر حکم میرا حکم ہے۔ پھر یہ دل میں رکھو کہ اللہ برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، حکومت اللہ کی ہے اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ کے اس فرمان پر غور کرو۔ ہم نے زبور میں کہا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اگر تم نیک بندے ہو تو یہ زمین تمہاری میراث ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے 3 سال سے عراق کی زمین تم پر حلال کر رکھی ہے۔ تم اس زمین کی پیداوار کھا رہے ہو، اسی زمین سے پھوٹنے والے چشموں اور ندیوں کا پانی تم پی رہے ہو۔ یہاں کے لوگوں سے تم اپنی ضروریات پوری کرتے ہو۔ تمہاری کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو تم اسے قتل کر دیتے ہو۔ تم عرب کے معزز لوگ ہو، تمہارے قبیلے تم پر فخر کرتے ہیں۔ اگر تم دنیا کی ہوس اور حرص کو ٹھکرا کر آخرت کو سامنے رکھو گے تو اللہ تمہیں دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا۔ اور اگر تم نے بزدلی دکھائی اور ہمت ہار بیٹھے تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ پھر تم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں تمہارے حصے میں عذاب آئے گا۔ یہ تحریر لے جاؤ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور سارے لشکر کو سنا دو۔ خالد بن ارتفا نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب لشکر کو سنا دیا۔ بلاذری نے لکھا ہے کہ لشکر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معذوری اور شدید تکلیف کی حالت میں دیکھ چکا تھا، اس لیے ہر مجاہد ان کے لیے جذباتی تھا۔ سعد کے اس خطاب نے مجاہدین پر ایسا اثر کیا جیسے ان میں نئی روح پھونک دی گئی ہو۔ عاصم بن عمرو نام کا ایک مجاہد جو غیر معمولی طور پر دلیر اور بہادر تھا، صف سے نکل کر لشکر کے سامنے آیا۔ اس داستان میں پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ میرے رفیقوں، عاصم بن عمرو نے بلند آواز سے کہا، سعد بن ابی وقاص نے ٹھیک کہا ہے، اللہ نے اس ملک کے لوگوں کو تم پر حلال کر دیا ہے۔ یہاں تم 3 سالوں سے آئے ہوئے ہو اور یہاں کے لوگوں پر تمہارا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا ہے۔ تم یہاں بلند اور بالاتر ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم نے آتش پرستوں کے مقابلے میں صبر و تحمل اور استقلال سے کام لیا اور ثابت قدم رہے تو یہاں کی دولت، یہاں کے لوگ اور یہ سارا ملک سب کچھ تمہارا ہوگا۔ اللہ تمہیں بزدلی اور کم ہمتی سے بچائے گا۔ اگر تم نے تیر اور تلوار کا استعمال بزدلی اور نالائقی سے کیا تو تمہیں اس ملک میں کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے ذلت آمیز شکست کی۔ وہ دن یاد کرو جب ہمارے پاس کچھ بھی نہ تھا اور آج کی نعمتیں دیکھو۔ اپنے پیچھے دیکھو، جہاں ریگزار اور ریت کے ٹیلے ہیں وہاں جھاڑیاں بھی نہیں اور کوئی پناہ بھی نہیں۔ دل میں اللہ کو رکھو اور آخرت کو رکھو۔ یہ ایک مجاہد کا رد عمل تھا جو سارے لشکر کا رد عمل بن گیا۔ اس کا اظہار جوشیلے نعروں سے ہو رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے اپنے لشکر کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک لشکر خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں ان 2 گھوڑ سواروں پر لگ گئیں جو دریا پار کر کے ادھر آ رہے تھے۔ وہ فارس کے فوجی تھے۔ لشکر میں کھسر پھسر ہونے لگی۔ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ فارسی کیا لینے آئے ہیں۔ سپہ سالار خالد بن ارتفا نے گھوڑا ان کی طرف موڑا لیکن گھوڑے کو وہیں روکے رکھا۔ فارسی گھوڑ سوار ذرا دور ہی رک گئے۔ ہم دوستوں کی طرح آئے ہیں، ایک گھوڑ سوار نے بلند آواز سے عربی زبان میں کہا، ہم تمہارے سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ آگے آ جاؤ، خالد بن ارتفا نے کہا، دوستوں کی طرح آئے ہو تو دوستوں جیسا سلوک پاؤ گے۔ دونوں فارسی آگے آ گئے۔ ابن ارتفا بالا خانے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکار کر کہا، انہیں میرے پاس بھیج دو، بالا خانے کے نیچے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچے پلنگ پر
پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سینے کے نیچے تکیہ اتنا اونچا تھا کہ وہ باہر کی ہر چیز بخوبی دیکھ سکتے تھے اور باہر سے ان کا چہرہ اچھی طرح دکھائی دیتا تھا۔ خالد بن ارطفا نے دونوں فارسیوں کو بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے لے گئے۔ 3-4 گھڑ سوار محافظ بھی ساتھ ہو گئے۔ فارسی گھڑ سواروں میں ایک رستم کا ایلچی تھا اور دوسرا مترجم جو عربی زبان بولتا تھا۔ فارس کے کمانڈر اعلیٰ رستم کی طرف سے عربی سپہ سالار کو سلام ہو۔ ایلچی نے کہا، جس کا ترجمہ مترجم نے کیا۔ وعلیکم السلام۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، کیا پیغام لائے ہو؟ رستم، جس پر سلطنت فارس کو ناز ہے، پوچھتا ہے کہ آپ دریا عبور کر کے ہماری طرف آئیں گے یا ہم دریا عبور کر کے آ جائیں؟ ایلچی نے کہا۔ رستم اعظم نے کہا ہے کہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی پسند کا میدان بتا دیں۔ اعظم صرف اللہ کی ذات ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ رستم تو ویسے بھی اعظم کہلانے کے قابل نہیں، ہم تمہارے ملک میں آئے ہیں، ہم حملہ آور ہیں۔ اگر رستم میں کچھ عظمت اور کچھ غیرت ہوتی تو وہ اپنے دشمن سے یہ نہ پوچھتا کہ تم ادھر آ جاؤ گے یا میں ادھر آؤں۔ وہ تو ہمارے مقابلے میں آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ اسے کہو کہ اب بزدلی چھوڑ دو اور دریا پار کر کے دشمن کو اپنے ملک سے باہر نکالو۔ اے ایلچی، ہم تمہیں عزت سے رخصت کرتے ہیں، غیرت والے لوگ اپنے دشمن سے کچھ نہیں پوچھا کرتے۔ ایلچی نے جانے کے لیے گھوڑا موڑا۔ رستم سے ایک بات اور بھی کہنا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اگر وہ اپنے لشکر کو دریا کے اس طرف لانا چاہے تو اسے کہنا کہ ہم اس کی فوج کو اس پل سے نہیں گزرنے دیں گے، اس پل پر ہمارا قبضہ ہے، اس پل پر آؤ گے تو تمہیں تیروں کی بوچھاڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایلچی نے واپس جا کر رستم کو سعد بن ابی وقاص کا جواب دیا۔ کیا اس نے مجھے بزدل کہا ہے؟ رستم غصے کی شدت سے اٹھ کھڑا ہوا، دانت پیس کر بولا، اس نے مجھے بے غیرت کہا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں پورے عرب کو پیس دینے کی طاقت رکھتا ہوں؟ ہم دریا کے پار جائیں گے اور ان عربوں کی لاشیں دریا میں بہا دیں گے۔ اور عربی سالار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہمیں پل پر سے نہیں گزرنے دیں گے۔ ایلچی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پل لڑ کر لیا ہے۔ یہ بدبخت عربی، رستم نے کہا، یہ صحرائی قزاق دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ میرا لشکر دریا کس طرح پار کرتا ہے۔ رستم نے اسی وقت اپنے جرنیلوں کو حکم دیا کہ دریا پار کرنے کی تیاری فوراً کی جائے۔ اس حکم کے ساتھ ہی فارس کے 1,20,000 تعداد کے لشکر میں ہڑبونگ اور کھلبلی مچ گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیر خطا نہ گیا۔ وہ رستم کو مونچھ ٹال کرنا چاہتے تھے کہ وہ میدان میں آ جائے اور ٹال مٹول نہ کرے، اسی لیے انہوں نے رستم کے ایلچی سے کہا تھا کہ رستم بزدل اور بے غیرت ہے اور وہ سامنے آنے سے ہچکچا رہا ہے۔ ایلچی نے اسے جا کر یہی الفاظ کہے اور رستم بھڑک اٹھا۔ یہ چھوٹا سا ایک ندی نما دریا تھا جس کا نام عتیق تھا، اسے ندی بھی کہا جاتا تھا۔ پل پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ رستم نے دیکھا کہ دریا پر پل بنانے کے لیے کشتیاں ڈھونڈی جا رہی تھیں۔ میں اتنا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا، رستم نے اپنے جرنیلوں سے کہا۔ وہ غصے میں باولا ہوا جا رہا تھا۔ پہلے کشتیاں اکٹھی کرو گے، پھر انہیں اس کنارے سے اس کنارے تک باندھو گے، جانتے ہو اس میں کتنے دن گزر جائیں گے؟ عربی ہمیں بزدل اور بغیرت کہہ رہے ہیں، میں کل شام تک انہیں پیس دینا چاہتا ہوں۔ تو کیا فوج کو دریا میں سے گزارا جائے گا؟ ایک جرنیل نے پوچھا۔ نہیں، رستم نے کہا، اس طرح دریا میں صرف آدمی، گھوڑے اور ہاتھی گزر سکتے ہیں، سامان نہیں گزارا جا سکتا۔ تمہارے ساتھ اتنا بڑا لشکر ہے، سب کو دریا پر لے جاؤ، جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم گہرا ہے وہاں ریت اور مٹی ڈال کر دریا کو پاٹ دو، تمام فالتو سامان اس مٹی اور ریت میں پھینک دو، کچھ دور اوپر کی طرف جا کر کہیں سے دریا کا کنارہ توڑ دو تاکہ رکا ہوا پانی باہر نکلتا رہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر کو گشتی سنتریوں نے بتایا کہ فارس کی فوج دریا کے اس طرف والے کنارے میں کچھ کر رہی ہے۔ مجاہدین کا لشکر دریا سے دور تھا۔ کچھ مجاہدین نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا، فارسیوں کا لشکر چونٹیوں کی طرح دریا کے کنارے پر، دریا کے اندر اور کنارے سے دور دور تک کسی کام میں مصروف تھے۔ فارسی دریا میں ریت، مٹی، درختوں کی ٹہنیاں
اور ٹہن کاٹ کاٹ کر بند باندھ رہے تھے۔ 1,20,000 آدمی دریا کو روک سکتے تھے اور رات بھر دریا میں اس کام میں مصروف رہے۔ صبح دریا میں اس طرح بند تیار ہو چکا تھا کہ دونوں کنارے کے درمیان پانی کی سطح سے بلند چوڑی پگڈنڈی جیسا راستہ بن گیا۔ شام سے خاصا وقت پہلے رستم کا لشکر دریا عبور کرنے لگا۔ پورے لشکر کو دریا عبور کرانے کے لیے پوری رات درکار تھی۔ اگلی صبح فارس کی پوری فوج دریا عبور کر آئی تھی۔ رستم نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد فارسی فوج نعرے لگانے لگی۔ تب رستم نظر آیا، لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھا۔ وہ تخت زرنگار پر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کو 12 آدمیوں نے اٹھا رکھا تھا۔ رستم فارس کا بادشاہ نہیں تھا، لیکن اس نے بادشاہوں جیسی شان بنا رکھی تھی۔ وہ عرب کے مسلمانوں کو مرعوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے آگے آگے شاپور کا سفید ہاتھی تھا اور دائیں طرف گھڑ سوار محافظ تھے جن کے لباس چمک رہے تھے۔ اے فرزندان عرب! مجاہدین کو بالا خانے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی للکار سنائی دی۔ اجمیوں کی اس شان و شوکت سے مرعوب نہ ہو جانا۔ یہ فارسی دراصل تم سے مرعوب ہیں اور وہ اس حقیقت کو تم سے چھپا رہے ہیں۔ رستم کا تخت زمین پر رکھا گیا۔ اس نے سب کے سامنے زرہ پہنی، سر پر آہنی خود رکھی اور اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی گئی۔ پھر ایک گھوڑا لایا گیا جو 2 آدمیوں کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ رستم نے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اٹھا کر پچھلی ٹانگوں پر ناچنا شروع کر دیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نام لیے اور کہا کہ انہیں فوراً ان کے پاس لایا جائے۔ ان میں بعض شاعر تھے، خطیب تھے اور 2 ایسے مقرر تھے جو شعلہ بیان تھے۔ تاریخ میں یہ نام آئے ہیں: شماخ حتیہ اوس بن مغرہ، ابدق بن الطیب، عمر بن معدی کرب، قیس بن حبیرہ غالب، ابن الحزیل اسدی، بصر بن ابی رحم الجہنی، عاصم بن عمر، ربی بن معدی، ربی بن عامر، مغیرہ بن شعبہ اور طلیحہ بن خلید۔ یہ سب فوراً محل کے بالا خانے میں پہنچے جہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے اور سلمہ ان کے پاس تیمارداری کے لیے موجود تھیں۔ اے رعمائے عرب! سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم تم عرب کا دل اور عرب کا دماغ ہو۔ الفاظ جو تمہاری زبان کی نیام میں ہیں وہ اس ساربان کی تلوار سے زیادہ کام کرتے ہیں جو نہیں جانتا کہ تلوار نیام سے نکالنے کا موقع کون سا ہے اور کب تلوار کو نیام میں رکھنا ہے۔ اور یقیناً تم دیکھ رہے ہو کہ جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے فارس کے سپاہی اور گھوڑے نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھی دیکھو، کالی چٹانیں کھڑی ہیں۔ کیا 40,000 مجاہدین اس طرح نہیں لگتے جیسے ہاتھی کے سامنے ایک بلی کو کھڑا کر دیا جائے کہ وہ ہاتھی کو بھگا دے گی، اور یہ بلی ہاتھی کی آنکھیں نوچ ڈالے گی؟ عاصم بن عمرو نے کہا، ہم نے ان کالی چٹانوں کو پہلے بھی راستے سے ہٹایا ہے۔ تم اپنا عہد پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے اس وعدے کو نہ بھولو کہ تم میں 20 ایمان والے ہوئے تو 100 کافر پر غالب آ جائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ تم سب اپنا فرض ادا کرو۔ میں مجاہدین کے چہروں پر تذبذب کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اور انہیں گرما دو۔ تمہارے پاس وہ الفاظ ہیں جو پانی کو آگ کا شعلہ بنا سکتے ہیں، اور انہیں بتاؤ کہ اس جنگ کو عام سی لڑائی نہ سمجھیں۔ قادسیہ کی جنگ فیصلہ کن ہوگی، عرب نہیں یا عجم نہیں۔ ہم نے ان فارسیوں پر یہ ثابت کرنا ہے کہ جس سورج کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ سورج ہمارے اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ کے ہی اختیار میں ہے کہ اس کو غروب کرے، دنیا کو تاریک کر دے اور صبح اوپر آ جائے۔ جاؤ اپنا فرض ادا کرو۔ وہ سب چلے گئے۔ فارس کی فوج ترتیب سے آ گئی، جو تاریخوں کے مطابق اس طرح تھی کہ رستم نے اپنی فوج کو آگے پیچھے 13 صفوں میں کھڑا کر دیا۔ ان کا قلب الگ تھلگ تھا۔ جس کے سامنے رستم خود گھوڑے پر سوار کھڑا تھا، گھوڑا بیتاب اور بے چین تھا۔ کبھی اگلے کھر زمین پر اس طرح مارتا جیسے زمین کھود ڈالے گا، اور کبھی دائیں بائیں ایسے جوش سے ہوتا جیسے بے لگام ہو کر دوڑ پڑے گا۔
قلب کے آگے دائیں اور بائیں ہاتھی کھڑے تھے۔ فارسیوں کی 13 صفوں میں ان کا دایاں پہلو میمنہ اور بایاں پہلو میسرہ الگ تھلگ نظر آ رہے تھے۔ ان کے آگے بھی ہاتھی کھڑے تھے۔ ہاتھیوں کے ہودوں میں فوجی کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کمانے اور پھینکنے والی برچھیاں تھیں اور وہ تلواروں سے بھی مسلح تھے۔ ہاتھیوں کی سونڈوں کے اوپر پیشانیوں پر آہنی چادریں بندھی ہوئی تھیں اور ان کے پہلوؤں سے زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ اس طرح یہ ہاتھی بختر بند باندھ دیے گئے تھے۔ مسلمانوں پر ہیبت طاری ہونی ہی تھی، لیکن انہوں نے مروبیت کو قبول نہ کیا۔ انہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کے سالار پہلے ہی مقرر کیے جا چکے تھے۔ یہ تقرریاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کی تھیں۔ ادھر رستم اپنی صفوں کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ ہر صف کے سامنے رک کر کہتا، تم ان کی تعداد دیکھ رہے ہو، یہ عربی تمہارے قدموں کے نیچے ہی نظر آئیں گے۔ میں کل شام تک عرب کو کچل ڈالوں گا۔ یورپ کے 2 تاریخ نویسیوں نے جنگ قادسیہ کو سب جنگوں سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس وقت کی کچھ فارسی تحریروں کے حوالے دے کر انہوں نے لکھا ہے کہ جب رستم اپنی فوج کا معائنہ کر رہا تھا تو فوج کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے جوشیلے الفاظ بولتا جا رہا تھا، لیکن یہ اس نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ جتنا جوش اور ولولہ اس کے الفاظ اور انداز میں تھا، اس کا عشر اشیر بھی اس کی فوج میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جوشیلے الفاظ کے جواب میں اگر کوئی دستہ نعرہ لگاتا بھی تو یہ رسمی سا نعرہ ہوتا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارس کی فوج میں وہ سپاہی موجود تھے جنہوں نے مسلمانوں سے کئی معرکے لڑے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تھا۔ انہوں نے بویب کا میدان جنگ بھی دیکھا تھا جس میں مسلمانوں نے فارس کی تمام فوج کو کاٹ دیا تھا۔ وہی چند ایک فارسی زندہ رہے تھے جو وقت سے پہلے بھاگ گئے تھے۔ ان چند ایک آتش پرستوں کو اللہ نے اسی مقصد کے لیے زندہ رکھا تھا کہ فارس والوں کو احساس ہو کہ کس قوم سے انہیں پالا پڑ رہا ہے۔ فارس کی زیادہ تر فوج نئی تھی جو جاگیرداروں اور عمرا نے بھرتی کی اور اسے تیار کیا گیا تھا۔ پرانے سپاہیوں نے نئے سپاہیوں کو بتا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لڑنے کا انداز کیسا ہے، اور یہ بھی کہ مسلمان جو زخمی ہو جاتا ہے وہ اچھے بھلے سپاہی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو سبھی دیکھ رہے تھے کہ مسلمان عراق میں دندناتے پھر رہے تھے، چھاپے اور شبخون مار مار کر اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے، اور فارس کا محل خاموش ہے اور رستم آگے بڑھنے سے ہچکچا رہا ہے۔ فارس کی فوج نے لڑنے کا جذبہ سرد ہی سہی۔ اس فوج کی اتنی زیادہ تعداد تھی کہ مسلمانوں پر غالب آ سکتی تھی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو مجاہد آئے تھے وہ ہاتھیوں سے ناواقف تھے۔ انہوں نے ہاتھی پہلی بار دیکھا تھا۔ ان کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھیوں کی چنگھاڑ نہیں سنی تھی۔ ان مجاہدوں نے جو ہاتھیوں کے مقابلے میں آ چکے تھے، نئے مجاہدین کے دلوں سے ہاتھیوں کا خوف نکالنے کی پوری کوشش کی تھی، اور انہیں بتایا تھا کہ ہاتھی دیکھنے میں جتنا خوفناک لگتا ہے اتنا خوفناک نہیں، البتہ اس کے ہودوں میں کھڑے سپاہی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، پہلے انہیں گرانا ضروری ہوتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو ذہن نشین کرا دیا تھا کہ یہ ان کی زندگی اور موت کی اور اسلام کی بقا اور فنا کی جنگ ہے، آگ اور گلزار کی جنگ ہے، اور یہ حق و باطل کا معرکہ ہے۔ ادھر رستم اپنی فوج میں لڑنے کا جذبہ اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر خوش الحان قاری میدان میں آ گئے جن کی آوازوں میں سوز اور سحر تھا۔ ایک ایک قاری فوج کے ایک ایک حصے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ آیات پڑھنا شروع کر دیں جن میں جہاد کی تلقین ہے اور جن میں اللہ نے جہاد فرض فرمایا ہے۔ قرآن کی زبان مجاہدین کی اپنی زبان تھی، ایک ایک لفظ ان کی روحوں میں اترتا جا رہا تھا۔ مجاہدین پر سناٹا طاری تھا، ایسا سحر اور ایسا مقدس طلسم طاری ہوا جا رہا تھا کہ مجاہدین کے ہاتھ اپنے آپ ہی تلواروں کے دستوں پر چلے گئے تھے۔ اس نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نمونہ ہے مجاہدین کے لیے کہ ذرہ بھر خوف و ہراس طاری نہ ہوا اور اسلام کے نام پر ثابت قدم رہے۔ اس کے صلے میں اللہ نے غیبی مدد بھیجی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح پائی۔ ہم کفار کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے،
کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک بنا دیا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں اونچے پلنگ پر پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے سینے کے نیچے اونچا تکیہ تھا۔ اس پوزیشن میں وہ میدان جنگ کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ ان کے قریب جو قاری تھا اس کی قرأت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی دے رہی تھی۔ قاری نے جب مندرجہ بالا آیات پڑھیں تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رقت طاری ہو گئی۔ ان کے جسم نے جھرجھری لی۔ سلمہ ان کے پاس کھڑی تھی۔ سلمہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھوں کے بل ہو کر سینہ تکیے سے اٹھایا۔ کیا ہوا ابن ابی وقاص؟ سلمہ نے سعد کے پاس بیٹھ کر ان کے سینے کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اللہ سے دعا کرو سلمہ، سعد نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ دعا کرو اللہ مجھے 2 دنوں کے لیے اٹھنے اور چلنے کی طاقت دے دے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانے والوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میں لیٹا کیسے رہوں؟ ان کی جنگی طاقت دیکھو، کیا وہ طاقت سے منوانا چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نہیں اور محمد اللہ کے رسول نہیں؟ سینہ تکیے پر رکھو، سلمہ نے بڑے پیار سے ان کا سینہ تکیے پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ لڑانا آپ نہیں ہے، آپ بھاگ تو نہیں رہے۔ اس حالت میں میدان جنگ میں موجود رہنا کیا جہاد میں شرکت سے کم ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجاہد تھے جن کی تسکین باتوں سے نہیں ہو سکتی تھی۔ حالانکہ میدان جنگ پر کنٹرول انہی کا تھا۔ بالا خانے کی کھڑکی کے نیچے 6-7 قاصد کھڑے تھے۔ کاتب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں موجود تھا۔ اس نظام نے اس طرح کام کرنا تھا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاتب سے پیغام لکھوانا تھا اور پیغام کھڑکی سے نیچے پھینک کر بتانا تھا کہ یہ کس سالار تک پہنچنا ہے۔ قاری قرأت کر چکے تو شاعر میدان میں آئے۔ ابن الحزل اسدی نے کہا، اے گروہ سعد، تلواروں کا قلعہ بناؤ، بپھرے ہوئے شیر کی مانند دشمن پر جھپٹو اور چیتے کی طرح دشمن کے وار خطا کرو۔ گرد کی زرہ پہن لو، اللہ پر بھروسہ رکھو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ جب تلواریں جواب دی جائیں تو تیر و سنان کی باغیں ڈھیلی چھوڑ دو۔ تیروں کو جہاں راستہ ملتا ہے وہاں تلواروں کو نہیں ملتا۔ عاصم بن عمرو نے کہا، اے قوم عرب، تمہیں اللہ نے عرب کی سرداری دی ہے۔ آج تم عجب کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو۔ تمہارے دلوں میں اللہ کی خوشنودی اور جنت کی آرزو ہے اور ان کے دلوں میں دنیا کی محبت اور آرزو ہے۔ دیکھنا دنیا کے کتے آخرت کے شیروں پر غالب نہ آ جائیں۔ آج کے دن کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا جو کل عرب کے لیے ندامت کا باعث بن جائے۔ ہر شاعر اور ہر مقرر مجاہدین کو گرما رہا تھا۔ ان میں بعض کا انداز یہ تھا کہ وہ فارسیوں کی طرف منہ کر کے بات کرتے اور انہیں للکارتے تھے۔ ان سب کی آوازیں بہت بلند تھیں جو فارسیوں کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ ان میں زیادہ تعداد عربی نہیں سمجھتی تھی۔ ان میں عربی نسل کے فوجی بھی تھے، وہ عربی سمجھتے تھے۔ وہ عربی نہ سمجھنے والوں کو بتاتے جاتے تھے۔ رستم کے کانوں میں عرب کے شاعروں اور خطیبوں وغیرہ کی باتیں پڑیں تو اس نے اپنے جرنیلوں کو طلب کیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی فوج کو جم کر لڑنے کی تلقین کر رہے ہیں؟ رستم نے جرنیلوں سے کہا، تم بھی ایسے آدمی سامنے لاؤ جو ان کی طرح بول سکیں۔ انہیں کہو کہ فوج کو یہ بتائیں کہ فارسی برتر قوم ہے اور یہ وہی جاہل عرب ہیں جو فارسیوں کے غلام رہ چکے ہیں۔ آج یہ فاقہ کشی اور تنگ دستی سے مجبور ہو کر اپنے آقاؤں کو آنکھیں دکھانے آ گئے ہیں۔ اپنی فوج کو بتاؤ کہ فارس کی اس سے زیادہ اور کیا توہین ہو سکتی ہے کہ بھوکے ننگے عربی اس پر چڑھ دوڑیں۔ ادھر اسلام کی عظمت کی باتیں ہو رہی تھیں، ادھر کسریٰ کی عظمت اور شہنشاہی کا ذکر شروع ہو گیا۔ ادھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو جنت کا مژدہ سنایا جا رہا تھا، ادھر بہادری سے لڑنے والوں کو دنیا کے انعام و اکرام، عیش و آرام اور خوبصورت عورتوں کے لالچ دیے جا رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذوری کی حالت میں دونوں طرف کی سرگرمیوں اور تیاریوں کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو بتا رکھا تھا کہ بالا خانے کی طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوگا، یہ سنتے ہی مجاہدین تیار ہو جائیں۔ پھر دوسرا نعرہ بلند ہوگا، یہ سنتے ہی ہتھیار ہاتھوں میں لے لیں
اور تیسرے نعرے پر حملہ ہوگا، لیکن حملے کا حکم سپہ سالار دے گا۔ حملے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوں گے۔